أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النبأ، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں۔ خبردار، انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ دوبارہ خبردار، انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑھی ہوئی میخیں؟ اور تمہیں مرد و عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا، اور رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا، اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا، اور ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 مضبوط وجود آسمان تعمیر کیے، اور ہم نے ہی ایک دہتا ہوا چراغ سورج پیدا کیا، اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں، اور گھنے باغات بھی۔ یقین جانو، فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے۔ وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یقین جانو، جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، اور وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں اس طرح رہیں گے کہ اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کے قابل چیز کا، سوائے گرم پانی اور پیپ لہو کے۔ یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ وہ اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیات کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اب مزہ چکھو، اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کی بے شک بڑی جیت ہے۔ باغات اور انگور اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے پیمانے، وہاں پر وہ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا۔ اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی، اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک اور بہت مہربان ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے بول سکے۔ جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو، اور وہ بھی بات ٹھیک کہے۔ وہ دن ہے جو برحق ہے۔ اب جو چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب آنے والا ہے، جس دن ہر شخص وہ اعمال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بیچ رکھے ہیں، اور کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ سورۃ النازعات، یہ مکی صورت ہے اور اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں، اور جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں، پھر تیزی سے لپکتے ہیں، پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں کہ جس دن بھونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا۔ اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا
تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ اے پیغمبر، کیا تمہیں موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے جب ان کے پروردگار نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی تھی کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سنور جاؤ، اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ چنانچہ موسیٰ نے اس کو بڑی زبردست نشانی دکھائی، پھر بھی اس نے انہیں جھٹلایا اور کہنا نہیں مانا۔ پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا، پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ انسانوں، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی بلندی اٹھائی ہے، پھر اسے ٹھیک کیا ہے، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے، اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا ہے، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا ہے، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچائے۔ پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، تو وہ جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام؟ اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے۔ جو شخص اس سے ڈرتا ہو تو تم تو صرف اس کو خبردار کرنے والے ہو۔ جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے، اس دن انہیں معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔